السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے نام کی شہرت کی ایپیسوڈ نمبر 3. یہ ایک کڈنیپنگ بیسڈ ناول ہے. فیوڈل سسٹم کے اوپر بیس کرتا ہے. کیسے لوگ اپنی طاقت کو استعمال کر کے ہر برے کام کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اس سارے میں ایک نرمین جیسی عام سی لیڈی ٹیچر بھی ہے جو ڈٹ جاتی ہے اور سچائی کا ساتھ دیتی ہے اور نا انصافی کی حامی بننے سے انکار کر دیتی ہے. تو جلدی سے چاہیے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پھر میرے ساتھ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. دیکھتے ہیں کہ نرمین کب تک اپنی سچائی پہ قائم رہتی ہے. تیرے نام کی شہرت ایپیسوڈ نمبر 3. دادی یہ چائے ہے یا پائے جو بن کر ہی نہیں دے رہی؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی جھنجلا کر کہہ رہی تھی. ارے صبر تو کرو، اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ لا رہی ہوں. دادی کچن میں کھٹر پٹر کرتے ہوئے قدرے جھنجلا کر بولی تھی. اور یہ پراٹھا تو جوں کا تو سجا کر رکھا ہے تو نے پلیٹ میں. دادی چائے کا مگ تھامے نکل آئی تھی. خود بنا کے دو کیا؟ کھانا پکا پکایا بھی حلق سے نہیں اترتا، نواب دادی کے. وہ خفا خفا سی بڑبڑانے لگی تھی. دو چار نوالے تو لے لو. خفا لا کی صحیح خیال پھر بھی اس کا دل میں رہتا تھا ان کے. وہ جواب میں برے برے منہ بنانے لگی. یہ کوئی پراٹھا ہے؟ نہ اس میں گھی نظر آ رہا ہے، نہ پراٹھوں کی سی خستگی ہے کھانے میں، نہ کوئی شکل نہ کوئی مزہ. میرا دل نہیں چاہ رہا. وہ ناک سکوڑ کر ان کے بنائے ہوئے پراٹھے کی مجروح حالت پر تبصرہ کر رہی تھی. دادی نے خفگی سے گھورا. لو، جب خوب گھی لگا کر کرارے کرارے بناتی ہوں تو پھر چیختی ہو کہ سارے کا سارا گھی میں نہلا دیا ہے. اتنا ثقیل ناشتہ میں نہیں کر سکتی. انہوں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا. یوں کہو نا آنا کانی کرنے اور مین میخ نکالنے کی لت پڑ چکی ہے تجھے. ہر شے میں 100,000 کیڑے نکالنا تو تیرا شیوا ہے. بس دادی، ثابت ہو چلا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں پہلے سے لذت نہیں رہی. اس نے جیسے بڑے پتے کی بات بتائی تھی انہیں. تو خود سنبھال لو کچن، بناؤ اپنے ہاتھوں سے لذیذ اور مزیدار چیزیں. دادی کو تو تاؤ ہی آ گیا تھا. 2 دن باورچی خانہ چلاؤ گی تو پتہ لگ جائے گا. آئے ہائے دادی، کیا بات کرتی ہیں آپ؟ اس نے ایک ادا سے کونیاں میز پر ٹکاتے ہوئے گہری سانس بھری تھی. یہ ہاتھ تو صرف ایک چیز کو سنبھال اور چلا سکتے ہیں، یعنی گاڑی کو. اسی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا. لے آجا پھر اس پپے موضوع پر. میرا تو دل اوپ چلا ہے تیری گاڑی کی رٹ سن سن کر. خود برتن سمیٹنے لگی تھی. ارے تو پھر لے دینا گاڑی. اچھی دادی، اس نے ان کے برتنوں سے الجھتے ہاتھ تھام کر فرمائش داغ دی. اچھا. دادی نے سکون سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. چل تو شادی پر راضی ہو جا، تجھے جہیز میں دے دوں گی گاڑی. جواب میں برا سا منہ بنا لیا. کوئی اور ذکر چھیڑے، دل لہو لہو ہے. وہ کہتی ہوں خدا کا واسطے سنجیدگی سے اس معاملے کے بارے میں سوچ لے. یہی وقت ہے، پلوں کے نیچے سے گزرا پانی واپس نہیں آیا کرتا. بس دادی بس. اس نے ہاتھ اٹھا دیے. بہت کھا لیا ہے میں نے. آپ کا آپ کا فلسفہ ہضم نہیں ہوگا اب. دادی نے جواباً تفصیلی نظروں سے اسے گھورا. آج تو دادی موجود ہے ناز نخرے اٹھانے کے لیے. کل کی سوچ جب تیرے ارد گرد تنہائی اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ جی، آج میرا یوم آخرت تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا تھا. تھوڑی دیر دادی سے چغلیں کرنے کے بعد وہ بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی تھی. اپنے مخصوص مانوس راستے پر چلتے ہوئے اسے ایک نامانوس سا احساس ہوا. یوں لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو. اس نے قدم روک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہ آیا. وہ الجھے الجھے سے انداز میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. لیکن چند قدم چل کر پھر اسے جیسے کوئی احساس ستانے لگا. آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ تحیر کے عالم میں خود سے سوال کر رہی تھی. کافی دیر ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے باوجود جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ چل پڑی.
مگر اس کی چال میں پہلی والی خود اعتمادی اور تسلسل نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر اسے رکنا پڑا، لیکن اس بار رکنے کی وجہ تیز رفتاری سے فٹ پاتھ کے بالکل ساتھ ایک دھچکے سے کھڑی ہو جانے والی پجارو تھی۔ کھٹاک سے فرنٹ کا ڈور کھلا اور اگلے ہی لمبے چوڑے ڈلڈول والا 35-36 سال کا ایک باروب سا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی، ایک لمحے کو وہ بے اوسان سی تو ضرور ہوئی تھی، مگر ظاہر کیے بغیر بڑی تسلی سے استفہامیہ انداز میں اس کا سرد و سنگین تاثرات سے سرا چہرہ دیکھا اور سکون سے بولی۔ پجارو سے کود کے 3-4 کلاشنکوفوں والے بندے آن کھڑے ہوئے تھے۔ تو تم ہو مس نرمین احمد؟ بالآخر اپنی کڑی نظروں کا حصار توڑتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اس کے انداز میں بڑا تکبر، تحقیر اور تنفر سا تھا۔ نرمین نے انتہا درجے کی ناگواری سمیت اس کی سمت دیکھا تھا۔ جی ہاں، لیکن تعارف کا یہ کون سا انداز ہے؟ ابھی تعارف کروایا ہی کہاں ہے محترمہ؟ اس کے انداز میں خاصا استہزاء تھا۔ ہم عمر دراز خان پیرزادہ ہیں، نعمان پیرزادہ کے چچا۔ بڑے زام سے تعارف کروایا گیا تھا۔ یہ وہی چچا تھا جو حکمران پارٹی کا چہیدہ بندہ تھا، ایک طاقتور سیاسی شخصیت۔ تو پھر وہ بغیر مروب ہوئے اسی سکون سے دریافت کر رہی تھی۔ غالباً آپ نے ہی بچے کی کسی شرارت پر اسے اسکول سے نکلوایا ہے۔ آپ کو غالباً بچے کی اس شرارت کے بارے میں علم نہیں ہے، اس نے تنزن کہا تھا۔ جانتے ہیں، اور ایسی چھوٹی موٹی شوخیاں تو اس عمر کے لڑکوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس نے اپنا مغرور سر جھٹکا تھا۔ بہرحال بحث و مباحثے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ پرنسپل سے کہہ کر اس کا ایڈمیشن دوبارہ کروانا ہے اپنی کلاس میں۔ یہ اس کا بڑا اہم سال ہے اور سالانہ امتحان کو بھی 2-3 مہینے رہ گئے ہیں بمشکل۔ وہ گویا آرڈر کر رہا تھا اسے۔ نرمین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اسکول کے قوانین اور اصولوں کے خلاف ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا کہ وہ فطرتاً بالکل آپ پر گیا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ آخر اتنا آوارہ بچہ اس عمر میں کس سے ایسی چیزیں سیکھ سکتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ اس کی پس ذہنیت کے پیچھے اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اس کے چچا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے یہ کہہ کر غصے سے سر جھٹکتے ہوئے آگے قدم بڑھائے تھے، مگر وہ عمر دراز خان کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ لڑکی، کیا اپنی زبان پیاری نہیں ہے تمہیں؟ جتنی تیزی سے یہ چلتی ہے اتنی ہی تیزی سے مجھے اسے کترنے کے کئی گن آتے ہیں۔ بہتر ہے اب پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سر جھٹکتے بولے تو وہ ماتھے پر تیوری لیے پلٹی۔ لگتا ہے بہت سے لوگوں کی زبانیں کترنے کا اعزاز حاصل ہے آپ کو۔ اپنے حق میں نہ کھلنے والے منہ کو بند کروانا شاید بہت اچھے سے آتا ہے آپ کو۔ مگر افسوس، میں آپ کے اس روب و دبدبے سے ڈرنے والی ہرگز بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نعمان کا ری ایڈمیشن کرواؤں گی۔ اگر آپ کو اپنے بھتیجے کی اتنی ہی فکر ہے تو اس کا ایڈمیشن کسی اور جگہ کروا لیجئے اور ہماری جان چھوڑیے۔ وہ پتھر مارنے والے انداز میں کہتی پلٹی، مگر اسی وقت اس کے راستے میں کلاشنکوف والے آ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر عمر دراز خان؟ لگتا ہے آپ میں ذرا بھی غیرت باقی نہیں رہی۔ اپنی دولت کا الزام کسی اور پر جمائیے گا، اپنی پس ذہنیت یہاں دکھانے کی قطعاً کوشش نہ کیجیے، کیونکہ میں پہلے ہی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بھننا کر اس کی طرف بڑھی تھی جو نہایت اطمینان سے ہاتھ سینے پر باندھے اس کا سراپا جانچ رہا تھا۔ ویسے ہو خاصی دلکش، اور تمہاری ناک پر غصہ جچتا بھی ہے۔ یاد رہے، جو چیز مجھے اپنی طرف مائل کر لے اسے اپنے گھر کی آرائش کے لیے قید کر لینا میرا اولین شوق ہے۔ اس لیے بہتر ہے پرہیز کرو میرے راستے میں آنے سے۔ کیا پتہ کب کون سی چیز مجھے تم پر نظر ڈالنے پر مجبور کر دے۔ وہ خاصی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شرم اور غصہ اس کا پورا وجود چل اٹھا تھا۔ اپنے ان پالتو کتوں سے کہو کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر تم نے میرا راستہ نہ چھوڑا تو میں پولیس کو کمپلین کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ ناک سکیڑتے ہوئے وہ غضبناک ہو رہی تھی۔ اس کی کھوکھلی دھمکی پر وہ قہقہہ لگا گیا تھا۔
وہ اسے اس پولیس سے دھمکا رہی تھی جو خود اس کے تلوے چاٹتی تھی۔ ہمیں نڈر، خود اعتماد اور غصہ ور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ لگتا ہے تم اپنے ارادوں سے باز نہیں آنے والی، لیکن یاد رکھنا ایک نافرمانی اور تمہیں میرے بیڈ روم میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ اب بھی بڑی تسلی سے اس کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بیہیو یور سیلف مسٹر عمر دراز خان، زبان کو لگام دیجیے، یہ نہ ہو کہ اپنا کیا کل کو آپ کے ہی گھر والوں کے سامنے آ جائے۔ کچھ دیر وہ اس کا طیش زدہ انداز ملاحظہ کرتا رہا۔ لگام ڈالنا تو ہمارا وتیرہ ہے، لیکن خود کو نہیں بلکہ سامنے والے کو۔ لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے یہ کام بھی مجھے خود کرنا پڑے گا۔ وہ بے باک انداز میں اسے ذو معنی بات سمجھا گیا تھا، جس پر غصے اور شرم سے اس کا چہرہ شدید ترین سرخ پڑ گیا۔ پھر محظوظ ہونے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندوں کو ہٹا دیا اور خود بھی گاڑی میں جا بیٹھا۔ بہرحال تم سوچ لو نعمان پیرزادہ، ہمارا بھتیجا ہے اور اس کا کیریئر ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں ایک کلرک کی معمولی سی بیٹی کے لیے مصیبت مول لے رہی ہو؟ اس کے بظاہر سرسری انداز میں محسوس کی جانے والی دھمکی تھی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے جواب میں تیوریاں چڑھا کر حساب بے باک کیا تھا۔ سوچ لو ایک بار پھر لڑکی، اب کی بار اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ہم بار بار اپنی بات دہرانے کے عادی نہیں ہیں۔ تمہیں ہر صورت نعمان کا ری ایڈمیشن کروانا ہوگا، ورنہ تمہاری جان و آبرو کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ پتہ نہیں کس لیے مگر پہلی بار اپنی بات دہرا رہا تھا، ورنہ وہ ایسے کرنے کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں۔ بہت دیکھے ہیں ایسے۔ اس نے خاطر میں نہ لاتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ وہ شاید اس واقعے کو اتنی اہمیت نہ دیتی، مگر دادی سے جب سرسری سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی خاصا ہلا دیا۔ تجھے ساری زندگی عقل نہیں آئے گی۔ انہوں نے ساری داستان سن کر سر تھام لیا تھا۔ دادی آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں دادی سے برسرے پیکار ہو گئی۔ اب اس میں عقل آنے یا نہ آنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ کیا اس بچی کی مدد نہ کرتی ہیں؟ ان اوباش لڑکوں کو سبق نہ سکھاتی تو کل ایک مریم کیا پورے اسکول کی لڑکیوں کے سروں سے آنچل چھن سکتے تھے۔ عزت شیشے کی مانند ہوتی ہے مینا بچے، اور اس کی حفاظت گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی ہے۔ باہر نکلو تو بہت پتھر پڑے ہیں۔ دادی کے چہرے کے متفکر تاثرات اور لہجے کی سنجیدگی اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ اللہ اس بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے باپ کا شملہ اونچا رکھے، رب کل کی خیر کرے۔ پر بچے پرائی آگ میں کودنے کا زمانہ نہیں رہا۔ تجھے کیا خبر ولیوں کے بھیس میں کیسے کیسے شیطان چھپے ہوتے ہیں۔ ابھی دادی در حقیقت ساری کتھا سن کر جتنا پریشان ہوئی تھی اتنا ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر ان کا دل عجیب واہم و اندیشوں میں ڈول رہا تھا۔ میری مان تو چھوڑ دے یہ نوکری، یوں بھی فالتو کی ٹھکیر ہے، کیا ضرورت ہے بھلا؟ دادی کی سوئی بلاخر اس نقطے پر آ ٹکتی تھی۔ وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ دادی بھلا فرار اور خود فریبی بھی کبھی مسئلے کا حل ہوا کرتے ہیں؟ زمانہ خراب ہے، مگر اس کے ڈر سے لوگ گھروں سے باہر نکلنا تو نہیں چھوڑ دیتے نا۔ گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں تو کیا لوگ گھروں کو قیمتی اشیاء سے سجانا چھوڑ دیتے ہیں؟ چوری ہو جانے کے ڈر سے خواتین زیور خریدنا ترک کر دیتی ہیں کیا؟ فراڈ کے ڈر سے سیٹ لوگ کاروبار کرنا بند کر دیتے ہیں کیا؟ یہ دنیا کے دھندے یوں ہی چلتے رہتے ہیں دادی۔ دنیا میں اچھے برے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کے، ہر ڈھنگ کے، ہر روپ کے لوگ بستے ہیں اس نگری میں۔ کیا برائی کے ڈر سے ہم ارد گرد کے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پر احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ دادی اس کے ریشمی بالوں کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے ہر درجہ تفکر سے کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی، انداز میں مضطربانہ سی بے قراری تھی۔ او دادی، اچھی دادی، بس اب چھوڑ، میں بھی اس طرح علامہ بن کے بات کرتے ہوئے ذرا بھی میری دادی نہیں لگتی۔
اٹھے نا ذرا، مجھے اپنے ہاتھ کا آلو کا پراٹھا تو بنا دیں، قسم سے بڑا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے چٹخارا لے کر گویا اپنی دلچسپی کا عملی اظہار کیا۔ تجھے تو ہر وقت کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ اچھا سن، آئندہ سے میں تجھے چھوڑنے اور لینے جایا کروں گی۔ گو کہ نرمین نے دادی کا دھیان بٹانے کو فرمائش داغی تھی، مگر دادی بہرحال اس بات کو نہیں بولی تھی۔ دادی آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ اس کا دل ان کی باتوں سے الجھنے لگا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اگلی ایپیسوڈ تب آئے گی جب آپ اس ایپیسوڈ اچھا ریسپانس دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھا ریسپانس دیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ نرمین کب تک اپنی جو ہے نا سچائی پہ قائم رہتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔